باطنی آنکھ روحانیت میں اس آنکھ کو کہا جاتا ہے جس سے آپ وہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں جو کھلی آنکھوں سے ہم نہیں دیکھ سکتے۔ تم نے جب بھی روحانیت کا نام سنا ہوگا تو اس میں سب سے پہلے جو بات آتی ہے وہ باطنی آنکھ کی آتی ہے۔ کہتے ہیں کہ روحانیت میں جب باطنی آنکھ کھل جاتی ہے تو انسان کچھ اور ہی دیکھنا شروع کرتا ہے، کیونکہ کھلی آنکھوں سے تو انسان اس جہان کو دیکھ رہا ہے، اس کائنات کو دیکھ رہا ہے، لیکن جب باطنی آنکھ کھلتی ہے تو کائنات کے راز بھی اس پہ کھلتے جاتے ہیں۔ باطنی آنکھ جسے تھرڈ آئی بھی کہا جاتا ہے، تیسری آنکھ، اس کے بارے میں ہر مذہب میں اپنے اپنے طریقوں سے اس کو کھولنے کا طریقہ بتایا ہے۔ ہندوازم میں کہا جاتا ہے کہ کنڈلی ایک انرجی ہے جو آپ کے اسپائنل کارڈ کے بالکل بیس میں رہتی ہے۔ یہ وہ انرجی ہے جو بالکل ایکٹیو ہو کر آپ کے سارے چکراز کھولتے ہوئے آپ کے پینل گلینڈ پہ جا کے کام کرتی ہے اور اس سے آپ کی تھرڈ آئی کھل جاتی ہے۔ اس طرح بدھزم میں اور عیسائیت میں بھی اسی قسم کے مراقبے کرائے جاتے ہیں۔ مسلمانوں میں جو ہمارے صوفی بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے تھرڈ آئی کو اوپن کرنے کے لیے بھی ریاضتیں اور مشقتیں بتائیں۔ انہوں نے ذکر اذکار کے ذریعے تھرڈ آئی کو کھولنے کا طریقہ بتایا اور اس کی انٹروڈکشن کچھ ایسے کروائی کہ جب تھرڈ آئی کھل جاتی ہے تو آپ دنیا کو ایک نئے رنگ سے دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ آج کے اس دور میں، سائنس کے اس دور میں، جب ہم تھرڈ آئی کی بات کرتے ہیں، یہ فطری ہے کہ تھرڈ آئی کی جب بات کی جاتی ہے تو ہمیں فیلنگ یہ آتی ہے کہ شاید کوئی ایسی آنکھ ہے جو ہمیں نظر تو نہیں آ رہی، لیکن ہم اس آنکھ کے ذریعے اس کائنات کے جو راز ہیں ان کو جان سکتے ہیں۔ جب یہ فیلنگ ہماری اندر آتی ہے تو نیچرلی ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم بھی اپنی تھرڈ آئی کو اوپن کریں۔ پھر جب تھرڈ آئی اوپن کرنے کے لیے ہم جب پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ تم نے بھی بہت سارے کتابوں کے ذریعے، آج کل تو ویڈیوز یوٹیوب پہ جب ڈالتے ہیں تھرڈ آئی لکھتے ہیں تو باطنی آنکھ لکھتے ہیں تو ہزاروں لاکھوں ویڈیوز آ جاتے ہیں اور تم اس کو سنتے ہو۔ سننے کے بعد چاہتے ہو کہ تمہاری بھی تھرڈ آئی کھل جائے۔ یہ ایک فطری عمل ہے کہ جب تم چاہتے ہو کہ تمہاری تھرڈ آئی کھل جائے تو تم اس کے کھلنے کے لیے اس کے جو طریقہ کار ہیں ان کو چیک کرتے ہو کہ کون کون سے ہیں۔ ہم اس ویڈیو میں یہ بتا رہے ہیں کہ کون سے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے آپ کو شروع میں جو طریقے بتائے ہیں وہ دوسرے مذاہب میں ہیں، لیکن ہمارے اسلام میں خاص طور پہ جب ہم صوفیزم کی بات کرتے ہیں تو صوفیوں نے ہمیں ذکر اذکار اور اپنے اعمال کے ساتھ تھرڈ آئی کھولنے کا طریقہ بتایا۔ اب تو مجھے یہ نہیں کہنا کہ میں نے تمہیں طریقہ نہیں بتایا، میں بتا رہا ہوں، بار بار بتا رہا ہوں، لیکن شاید تمہیں وہ سمجھ نہیں آ رہی جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ یہ فطری عمل ہے کہ جب بھی میں تمہیں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں تو لوگ بڑی جلدی کرتے ہیں۔ تم لوگ جلدی کرتے ہو، تم جہاں پہ پہنچنا چاہتے ہو تمہیں بڑی جلدی ہے، اس جلدی کی وجہ سے تم اصل چیز کھو دیتے ہو۔ تو ذرا غور سے سنو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ کہ تھرڈ آئی کھولنی ہے، بالکل کھل جائے گی، لیکن پہلے سمجھو تو صحیح، یہ تھرڈ آئی یہ باطنی ہوتی کیا ہے؟ باطنی آنکھ ہوتی کیا ہے؟ باطنی آنکھ کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کو کسی اور، جب بھی اپنے دنیا میں فیصلے کرتے ہو تو جو پہلے کرتے تھے
جلدی جلدی وہ نہیں کرو گے، سوچ سمجھ کے ہوش سے دھیان سے فیصلے کرنے کو اور اپنے اندر ڈبکی ڈالنے کو باطنی آنکھ کہا جاتا ہے۔ کیونکہ جب بھی تم کوئی فیصلہ کرو گے دنیا میں، کوئی بھی معاملات ہوں گے، روحانیت کے ہوں گے، دنیا کے ہوں گے، علم کے ہوں گے، کوئی بھی ہوں گے، تو تم پہلے اپنے اندر ڈبکی ڈال کے وہ ساری چیزوں دیکھو گے، وہ محسوس کرو گے، سوچو گے نہیں۔ دیکھو، سوچنا اور دیکھنا ان دونوں میں فرق ہے۔ باطنی آنکھ دیکھتی ہے، سوچتی نہیں۔ جب تم آنکھیں بند کر کے دھیان میں اندر جو چیزیں دیکھنا شروع کرتے ہو، یہ دیکھنا ہی باطنی آنکھ ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ چیز تم دیکھو، اگر تمہیں نظر آئی تو تمہاری باطنی آنکھ کھل گئی، اگر نظر آئی نہ آئی تو نہیں کھلے گی۔ تو اس میں ذکر اذکار، سلطان اذکار، جو لطائف ستہ میں جو سلطان اذکار ہیں، لطائف جو بھی ہیں، ستہ ہو یا 7 ہوں، ان میں ایک ذکر ہے جسے ذکروں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ ذکر ہے جس سے سارے لطائف جو ہے وہ ایکٹیو رہتے ہیں۔ تو وہ ذکر ہوتا ہے، اس میں آپ کی مرضی ہے، اللہ کا اسم اٹھائیں یا کوئی بھی ذکر ہو جو آپ کو آپ کے پیر مرشد دیتے ہیں، کوئی بھی ذکر جب وہ کثرت سے کیا جاتا ہے، یہ اور اپنا دھیان اپنی تھرڈ آئی مطلب اپنی دونوں جو بھویں ہیں ان کے بیچ میں رکھ کے دھیان کیا جاتا ہے، اور یہ سوچا جاتا ہے کہ میں اس پہ تھوڑا زور دے کے یہ سوچا جاتا ہے کہ میری تھرڈ آئی کھل جائے، اور دیکھنا شروع کرتے ہو تو دنیا کی بہت ساری چیزیں تمہیں دیکھنے میں نظر آ جاتی ہیں۔ ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو، اور دوسرا اپنے عمل میں وہ ساری چیزیں لے کے آؤ۔ روحانیت کا مطلب ہی عمل ہے۔ تم اگر عمل برے کرو گے، تم سے اپنے رشتہ دار ہی ناراض ہوں گے، تمہارے دوست تم سے چڑھتے رہے ہوں گے، تمہارے والدین تم سے راضی نہیں ہیں، تو اللہ کیسے راضی ہوگا؟ یہ ساری چیزیں روحانیت میں کیسے ملیں گی؟ تمہیں نہیں ملیں گی۔ تو اپنے اعمال کو سیدھا کرو۔ سب سے بڑی بات یہی ہوتی ہے کہ ایسے بنو کردار سے خوشبو آئے، اپنے کردار کو بناؤ، زیادہ تر چپ رہو، جہاں پہ بھی بولنے کی ضرورت ہے وہ بولو، ضرورت نہیں ہے تو بولنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ بولنا ہی تمہیں گندا کرتا ہے۔ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اپنی آنکھوں کو، اپنے سینسز کو، اپنی ٹیسٹ کو، اپنے سننے کو، اپنے سونگھنے کو، ان سب چیزوں کو کنٹرول میں رکھو۔ اپنے معاملات اللہ کی طرف چھوڑ دو، شکایت ختم کرو، صبر اور شکر سے چلو، اور میڈیٹیشن میں ذکر اذکار، جو سلطان اذکار ہے وہ ذکر کرو۔ 10-15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، جتنا بھی ہو سکے دھیان رکھو، دھیان کرو، میڈیٹیشن کرو، مراقبہ کرو، تھرڈ آئی کے بارے میں سوچو، اور آنکھیں بند کر کے چیزوں کو سوچنا نہیں بلکہ دیکھنا شروع کرو۔ جب یہ عادت ڈال دو گے کہ تم دیکھنا شروع کر رہے ہو، تو اس تھرڈ آئی کے ذریعے تم وہ سب چیزیں دیکھنا شروع کر دو گے جو تم نے کبھی بھی زندگی میں ایکسپیرینس نہیں کیے ہوں گے۔ یہ ایک فطری عمل ہے کہ جب بھی انسان کو کوئی چیز ملتی ہے، جب وہ ایکسپیرینس کرتا ہے تو وہ اصل چیز میں سمجھ میں اس کو آتی ہے، نہیں تو سنی سنائی چیزیں ہمیشہ غلط راستہ دکھاتی ہیں۔ میں یہ آج جو بات کر رہا ہوں، اس میں آپ نے شاید اگر غور سے یہاں تک آپ نے میری ویڈیو سنی ہوگی تو میں نے دوسرے مذاہب کے بھی جو طریقہ کار بتائے ہیں اس سے بھی کوئی اس میں شک نہیں کہ ان کے بھی تھرڈ آئی کھل جاتی ہے۔ تھرڈ آئی کا تعلق آپ کے اپنے ساتھ ہے، آپ کے اندر جو آپ کے روح ہے اس کے ساتھ ہے، اس کا کوئی مذہب کے ساتھ تعلق نہیں۔ آپ کا بھی تھرڈ آئی آرام سے کھل سکتا ہے، لیکن اس کے لیے جو محنت چاہیے، جو کردار چاہیے، اس کو اپنانا پڑے گا۔